أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں. آپ انہیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ سے لوگ یہ عورتوں کے متعلق مسائل پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں. آپ قل اللہ یفتیکم فیہن، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں ان کے سلسلے میں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بتاتا ہے. وما یتلی علیکم فی الکتاب فی یتامی النساء اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، اور جو کچھ تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب میں جو باتیں تمہیں بتائی جا رہی ہیں عورتوں کے سلسلے میں جو یتیمی میں جو ہے بڑی ہوئی، جن کو تم لوگ ان کا جو ہے حق نہیں دیتے، لا تؤتونہن ما کتب لہن، جو ان کے لیے ان کا حق ہے مہر کا، تو تم ان کو دیتے نہیں ہو. وترغبون ان تنکحوہن، اور پھر حالانکہ تم ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو. اصل میں ہوتا یہ تھا عام طور پہ اس زمانے میں کہ کوئی بچی کسی کی جو ہے تولیت میں ہو، یعنی ان کی پرورش میں ہو، کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا، اب وہ جو ہے اس کے باپ کا بھائی یا پھر جو ہے چچیرا بھائی اس کا جو ہے خود اس کی پرورش کر رہا ہے. تو اس کی یعنی پرورش کرتے کرتے جب وہ بڑی ہو جاتی، چونکہ وہ بچی تھی، اس کا مال بھی ہے، اس کے باپ کی چھوڑی ہوئی اس کی میراث ہے، تو وہ سب کچھ، اس کے پاس مال بھی بہت ہے اور وہ خوبصورت بھی ہے. عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ اگر وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے تو وہ خود اس سے نکاح کرتا تھا تاکہ وہ مال کسی دوسرے کی جو ہے یعنی ہاتھ میں نہ جائے اور وہ عورت بھی اس کے یعنی نکاح میں رہے. تو پھر جب اس کے نکاح کرتا تو ایک تو جو ہے اس کو مہر ادا نہیں کرتا تھا، مہر بھی ادا نہیں کرتا چونکہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کے خان یعنی اسی کی جو ہے ذمہ داری میں ہے، اسی نے اس کی پرورش کی یا اس کے گھر میں جو ہے اس کی پرورش ہوئی. اب اس کو مہر دے تو کون پوچھنے والا نہیں دے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، تو اس کا مہر بھی ادا نہیں کرتے تھے. اس کے حقوق کے سلسلے میں بھی جو ہے بڑی یعنی حق تلفی ہوتی تھی. تو اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ دیکھو، اگر کوئی یعنی یتیم بچی تمہاری پرورش میں ہو یا پھر جو ہے تمہاری نگرانی میں ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑی ہو جائے اور تم خود اس سے نکاح کرنا چاہتے ہو. کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ عورت جو ہے وہ خوبصورت نہیں ہے یا اس کے پاس مال زیادہ نہیں ہے، مال ہے اور وہ خوبصورت نہیں ہے، اب وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا اس کے مال کا جو ہے وارث بنے یا کسی اور کی جو ہے قبضے میں اس کا مال چلا جائے. تو ایسا کرتا، خود بھی نکاح نہیں کرتا تھا اور کسی کو جو ہے دوسروں کو بھی اس سے نکاح کرنے کا موقع نہیں دیتا تھا تاکہ وہ مال کسی طرح سے جو ہے اس کے ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے. تو اللہ کی طرف سے جو ہے ان ساری جو غلط جو ہے باتیں اس زمانے میں پائی جاتی تھی ان کو جو ہے ان پر روک لگائی گئی اور صاف صاف بتا دیا گیا کہ دیکھو، اگر کسی یتیم عورت سے تم کو نکاح کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اس کا مہر ادا نہیں کرو گے یا پھر اس کی حق تلفی کرو گے، نہیں. اس کے بارے میں جو حقوق اللہ نے طے کیے ہیں اس کو تمہیں ادا کرنا پڑے گا، تبھی تم اس کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہو. ورنہ پھر جو ہے اگر اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھنا ہے تو سیدھے اس کو جو ہے جس کے ساتھ اس کو نکاح کرنا ہے اس میں تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی ہے، اس سلسلے میں کوئی جو ہے غلط اقدام تمہیں نہیں کرنا ہے. اس کے علاوہ والمستضعفین من الولدان، اس کے علاوہ تمہاری جو ہے تمہاری تولیت میں، تمہاری ذمہ داری میں، تمہاری نگرانی میں، تمہاری پرورش میں جو بھی جو ہے یتیم بچہ وغیرہ ہے اس کو بھی اس کے حقوق ادا کرنے ہیں. وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ،
ان کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تمہاری ذمے ہیں اس کو ادا کرنا ہے۔ وہ پیچھے جو ہے اسی صورت کے شروع میں جو ہے بتایا گیا کہ اگر کوئی آدمی یتیم کی پرورش کر رہا ہے تو اگر وہ خود جو ہے بالکل محتاج ہے، فقیر ہے، تو اس کو یتیم کے مال میں سے اتنا لینے کا حق ہے جتنی اس کی جو ہے بالکل وہ بنیادی جو ضرورتیں ہو سکتی ہیں اس میں سے وہ لے سکتا ہے، ورنہ اگر مالدار ہے تو وہ اتنا بھی نہیں لے گا، بلکہ پورا مال جو ہے اس کی حفاظت کرے گا، اس کی جو ہے یعنی کیا کہتے ہیں اس کو بڑھانے کی جو فکر ہو سکتی ہے، ترقی دینے کی، وہ ساری چیزیں وہ کرے گا۔ ورنہ اگر خدا نخواستہ یتیم کے مال میں جو ہے غلط تصرف کرے گا کوئی آدمی، یتیم کے مال کو جو ہے غلط طریقے سے استعمال کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں، چاہے یتیم بچہ ہو یتیم بچی ہو، جن کا بھی مال ناحق طریقے پر کھاتے ہیں وہ جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھرتے ہیں۔ غلط طریقے پر کسی کا مال استعمال کرنا، یہ وہ مال نہیں کھا رہا ہے بلکہ وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں جمع کر رہے ہیں، تو اس کا جو ہے اس کو اللہ کے حساب دینا پڑے گا، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے وہ چھوٹا یتیم بچہ وہ خود جو ہے اپنے مال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھ سکتا، یتیم بچی نہیں پوچھ سکتی، لیکن اللہ سے تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارا حساب نہ لے، اللہ کے حساب لینے والا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اس کے پاس وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیم، جو کچھ تم بھلائی کرو گے، جو اچھائی جو ہے جو اچھا سلوک جو ہے یتیموں کے ساتھ کرے ہو، یہ کرو گے، یتیم بچوں کے ساتھ ہو یتیم بچیوں کے ساتھ ہو، وہ سب اللہ جانتا ہے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں بدلہ دے گا، ورنہ خدا نخواستہ ان کی حق تلفی ہوگی، ان کے ساتھ ان کے حقوق کو مارا جائے گا، ان کے ساتھ جو ہے ظلم ہوگا، کسی طرح کا بھی ظلم ہو تو وہ اس کا جو ہے پائی پائی کا حساب اللہ کے یہاں ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا پورا پورا حساب لے گا۔ جب اللہ حساب لینے پر آئے گا تو وہاں پیسے کے بدلے میں پیسہ نہیں چلے گا، مال کے بدلے میں مال نہیں چلے گا، کسی کو جو ہے کسی پر ظلم کیا ستایا تو اس کے بدلے میں تم ستاؤ نہیں، بلکہ وہاں کل قیامت کے دن جو ہے ابھی یعنی اللہ کے یہاں نیکی کی بنیاد پر حساب ہوگا، اچھی یعنی کسی نے کوئی ظلم کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں اٹھا کر، اس کی مقبول عبادتیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کچھ نہیں بچا تو اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔